جی السلام علیکم، پروگرام فوکس میں خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ پھر ایک دفعہ شروع ہو چکی ہے. اور سیاست میں یہ گرما گرمی جب شروع ہوئی جب تحریک انصاف کی طرف سے دوبارہ احتجاج کی کال دی گئی. اور آج اس سلسلے میں جو ہے وہ گنڈا پور بھی لاہور میں موجود ہے اور اپنی سیاسی پاور شو کریں گے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس کی باتیں بھی ہوئی کچھ، جو بجٹ سیشن کے دوران پنجاب اسمبلی اراکین کی طرف سے جو مس بیہیو کیا گیا اس کے اوپر اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ اپنی رولنگ دی اور مختلف جو ہے اس پہ اقدامات اٹھائے، جس میں 26 اراکین کو کی سسپینشن ہوئی. اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بھی آگے ہیں اور اس حوالے سے جو جوڑ توڑ ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے ان کا رضا ہارون صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے مائزہ حمید صاحبہ موجود ہوں گی اور پاکستان تحریک انصاف سے قاضی احمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. قاضی احمد اکبر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. قاضی صاحب یہ بتائیے گا جو 5 اگست کا اعلان ہے احتجاج کا، اس میں کیا تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، کیا کچھ نیا کرنے جا رہی ہے جو کہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی 26 نومبر کی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ سر. آج لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، کیا آؤٹ کم ہے، کیا دیکھ رہے ہیں سینٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ وہی ایفرٹ ہے جو ہر دفعہ عام انتخابات میں یا سینٹ کے انتخابات میں چونکہ ایکویشن ہوتی ہے ایم پی ایز باہر ایم پی کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے، سرٹن نمبر آف ووٹس پہ آپ جنرل سیٹ کے لیے، پھر ٹیکنوکریٹ کے لیے اور پھر دیگر سیٹوں کے لیے سینٹ مطلب کرتے ہیں. تو یہاں اکثر ان ووٹوں کے حصول کے لیے ایک جماعت کو دوسری جماعت کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے ملاقات تھی کہ اگر 3-4 جماعتیں مل کر ایک انڈرسٹینڈنگ سے الیکشن میں جاتی ہیں تو پھر ایم پی کے ووٹ ضائع نہیں ہوتے. صحیح. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب مولانا صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی اس کمپین میں؟ جب تک یہ اعلان مولانا صاحب خود نہیں کرتے یا پارٹی کے رہنما نہیں کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعلان نہیں جا سکتا تھا، کوئی قطعی نہ مناسب ہے. لیکن ظاہر ہے جب ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا اعلان ان رہنماؤں کی جانب سے ہے. صحیح. اچھا رضا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں گرما گرمی کافی دیکھی جا رہی ہے، احتجاج کا بھی اعلان ہو رہا ہے، تو کیا احتجاج کرنے سے کوئی یا سڑکیں احتجاج تو چلیں جمہوری حق ہے لیکن کیا اب دوبارہ سڑکیں بند ہوں گی، شہر بند ہوں گے، دوبارہ سے ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں؟ صاحب دیکھیں، سیاست میں تو گرما گرمی رہے تبھی اچھا ہے. سیاست تو نام اس چیز کا ہے نا جی کہ گورنمنٹ کرتی ہے، اپوزیشن جو احتجاج کرتی ہے اور یہ ایجیٹیشن کرتی ہے جو کہ لیگل ہونا چاہیے، لافل ہونا چاہیے. حسن جب ہے کہ جب آپ یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، احتجاج بھی آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، پورا حق ہونا چاہیے. آپ کے احتجاج سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن متاثر نہ ہو، اس کا خیال رکھنا احتجاجیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے احتجاج کرنے سے سڑکیں بلاک نہ ہو، آپ کے احتجاج کرنے سے دکانیں بند نہ ہو، جس سے ایک عام آدمی جو بے شک آپ کی جماعت کا ممبر ہو یا نہ ہو، تو وہاں کے رہائشی ہوں، ان کی آمد و رفت متاثر ہو، ان کی روز کی خریداری متاثر ہو، ان کے اسپتال کے بجٹ متاثر ہو، کوئی ایمبولینس کراؤڈ میں پھنس جائے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو بالکل جمہوریت ہے. لیکن جمہوری حق جو ہے وہ بغیر اس ذمہ داری کے نہیں کہ آپ اپنا جمہوری حق تو استعمال کریں اور باقی تمام شہریوں کے جمہوری حقوق کو جو ہے خود دبا دیں. تو آپ کی تحریک کا مقصد، آپ کے بنیاد کا مقصد، آپ کا سڑکیں بنانے کا مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بھی عام شہری کو آمد و رفت میں مشکل ہوتی ہے، ضروریات زندگی میں مشکل ہوتی ہے، روزمرہ کے کام کاج میں مشکل ہوتی ہے، تو پھر آپ کا احتجاج جو ہے وہ منفی کہلایا جائے گا اور پھر غیر قانونی ہوگا. پھر اس کے خلاف ایکشن لینا ریاست کا حق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی لاسٹ ایئر جو نومبر میں صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی اور کافی اس میں جو ہے وہ مسئلہ بھی سامنے آئے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر کہیں کشیدہ صورتحال یہاں سے پنجاب سے روکا جائے گا اور وہاں سے وہ کے پی سے آئیں گے اور پھر ایک تصادم کی صورتحال؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پریمپٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ماضی جو ہے خاص طور سے پی ٹی آئی کے دوستوں کی تحریک کا، اور خاص طور پہ جب یہ جلسے اور ریلیاں خیبر پختونخوا سے آتے ہیں
تو چونکہ وہاں سے حکومت کے نمائندے وزیر اعلیٰ وہ بھی اس ریلی کا حصہ ہوتے ہیں، تو ایک بڑی سینسٹیو جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اب ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ خود ایک ریاست کے صوبے کا سربراہ ہے، انتظامی سربراہ ہے، اس کے ساتھ پولیس ہے، اس کے تمام چیزیں ہیں، اور اگر وہ کسی قانون کو توڑتا ہوا، وہ ریاست کے ہی دوسرے کسی حصے کے اوپر وہ اس کیفیت میں آ رہا ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے، یا اس کیفیت میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے پوری ریلی کو لیڈ کرتا ہوا تمام قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا آ رہا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری جانب ریاست کا ایز اے اسٹیٹ یہ فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو، اور پھر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ رخ امن کا ایکٹیویٹی یا پھر کارروائی کرے. تو یہ سینسٹیو سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے، ایسی سچویشن کو جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کلیم تو کرتی ہے کہ وہ پاپولر، رضا صاحب جیسے کلیم کرتی ہے تحریک انصاف کہ وہ پاپولر ہے تمام صوبوں میں، پنجاب میں، لیکن پنجاب سے لوگ جو ہے وہ شاید نہیں نکلتے یا کم تعداد میں نکلتے ہیں، تو پھر کے پی سے جو ہے ان کو جو ہے وہ لانا پڑتے ہیں احتجاجی. تو پاکستان تحریک انصاف کیا پنجاب میں غیر مقبول جماعت ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. احتجاج میں آنا نہ آنا کسی کی غیر مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس پہ تحریک انصاف کے دوستوں کا ایک پرابلم ہے جو بڑا میجر پرابلم ہے، اور وہ میجر پرابلم وہ خود بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بہت کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر، اور یہی وہ ان کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ان ایفرٹ میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پاتے. لیکن یہ بہرحال ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارا ایشو ہے. صحیح. لیکن ایک بات دوبارہ کی جا رہی ہے کہ جو قاسم اور سلمان ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو کیا یہ موروثی سیاست جو ہے وہ کی طرف نہیں جا رہی تحریک انصاف؟ پہلے تو بڑی مخالفت تھی خان صاحب کی طرف سے کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، اب وہ بیٹوں کو بھی سیاست میں لانے چاہ رہے ہیں. پہلے بھی جو ہے وہ عریمہ خان صاحبہ اور رزمہ بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنی جو ہے سیاسی بیانات دے رہی ہوتی ہیں. نہیں، ایک اگر کسی لیڈر کی اولاد ہے اور وہ اپنے والد کے لیے فکر مند ہے اور وہ آ کر کسی ایسی پرامن قانونی جمہوری ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو موروثی سیاست تو نہیں کہا جاتا. یہ تو ایک بیٹے کا اپنے والد کی طرف ویسے بھی فرض بنتا کہ کرنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم اس کو اوور دا پروپورشن اس کو گرو کریں. ان کا بالکل حق ہے کہ وہ یہاں آئیں، اگر کوئی ایسی تحریک چلتی ہے یا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں والد کی رائے کے لیے، تو ایز بیٹے کی حیثیت سے، بیٹوں کی حیثیت سے ان کا پورا حق ہے. بلکہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، حکومت کو ان کے لیے جو ہے مینجمنٹ کرنی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کی آمد کو اور ان کی ملاقات کو. اور جب وہ سیاست کریں گے، جب کریں گے اعلان کر کے کریں گے، لیکن والد کی رہائی کے لیے اگر کسی مہم جوئی کرنا یا کوئی قانونی پروسیس کا حصہ بننا، یہ تو ان کا حق ہے. صحیح. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.